بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے معزز خواتین و حضرات۔ آج کا ہمارا جو واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ جب دونوں دریا کے سنگم پہنچے وہاں اپنی مچھلی بھول گئے، جس نے دریا میں سرنگ کی طرح رستہ بنا لیا۔ اس نے جواب دیا کہ کیا آپ نے دیکھا بھی، جب ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے وہیں میں مچھلی بھول گیا۔ دراصل شیطان نے مجھے بلا دیا۔ میں آپ سے اس کا ذکر کر دوں، اس مچھلی نے ایک انوکھے طور پر دریا میں اپنا رستہ بنا لیا۔ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نوح بکلی کہتا ہے کہ بنی اسرائیل والے موسیٰ خضر علیہ السلام والے موسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے دشمن نے جھوٹ کہا ہے۔ میں نے ابی بن قعب کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں ایک دن تقریر کی۔ ان سے پوچھا گیا اس وقت لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ کہا میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ یہ بات اللہ کو ناگوار ہوئی کہ انہوں نے واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، نہیں کہا۔ اللہ نے ان کی سرزنش کی اور ان کی طرف وحی کی، میرے بندوں میں سے ایک بندہ مجمع البحرین، دو سمندروں کے سنگم کے مقام پر ہے، وہ تم سے بڑا علم والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب، میری ان سے ملاقات کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے کہا بیل تھیلے میں ایک مچھلی رکھ لو، پھر جہاں مچھلی غائب ہو جائے وہیں میرا بندہ تمہیں ملے گا۔ موسیٰ چل پڑے، ان کے ساتھ ان کے خادم یوشع بن نون بھی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی ٹوکری میں رکھ لی۔ دونوں چلتے چلتے صخرہ چٹان ایک پاس پہنچے اور وہاں سو گئے۔ سونے کے دوران مچھلی تڑپی تھیلے سے نکل کر سمندر میں جا گری۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مچھلی کے گرتے ہی اللہ تعالیٰ نے پانی کے بہاؤ کو روک دیا، یہاں تک کہ ایک محراب کی صورت بن گئی اور مچھلی کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے کا رستہ بن گیا۔ موسیٰ اور ان کے خادم کے لیے یہ حیرت انگیز چیز تھی۔ وہ نیند سے بیدار ہو کر باقی دن وہ رات چلتے رہے۔ موسیٰ کا رفیق سفر انہیں یہ بتانا بھول گیا کہ فلاں مقام پر مچھلی تھیلے سے نکل کر سمندر میں جا چکی ہے۔ صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا بھائی ہمارا ناشتہ لاؤ، ہم تو اس سفر میں بہت تھک چکے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو تھکان اس جگہ سے آگے بڑھ کر جانے کے بعد ہی لاحق ہوئی جس جگہ اللہ نے انہیں بھیجنے کا حکم دیا تھا۔ غلام نے کہا بھلا دیکھیے تو صحیح، کیسی عجیب بات ہوئی۔ جب ہم چٹان پر فراخش ہوئے کچھ دیر آرام کے لیے تو میں آپ سے مچھلی کا ذکر کرنا بھول گیا۔ شیطان کے سوا مجھے کسی نے بھی اس کے یاد دلانے سے غافل نہیں کیا۔ وہ تو حیرت انگیز طریقے سے سمندر میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو وہ جگہ تھی جس کی تلاش میں ہم نکلے تھے۔
پھر وہ اپنے قدموں کے نشان دیکھتے دیکھتے پلٹے۔ وہ اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ڈھونڈتے کر چل رہے تھے تاکہ صحیح جگہ پہنچ جائیں۔ سفیان راوی کہتے ہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں اس سے چٹان کے قریب چشمہ حیات ہے، جس کسی مردے کو اس کے پانی چھو جائے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ مچھلی کچھ کھائی جا چکی تھی، مگر جب پانی کے قطرے اس پر پڑے تو وہ زندہ ہو گئی۔ دونوں اپنے نشان قدم دیکھ کر چل کر رکھتے تھے۔ چٹان کے پاس پہنچ گئے، وہاں سر ڈھانپتے ہوئے ایک شخص کو دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام عرض کیا۔ انہوں نے کہا تمہارے اس ملک میں اسلام کہاں ہے؟ انہوں نے کہا میں موسیٰ ہوں اور میری شریعت میں اسلام ہے۔ انہوں نے پوچھا بنی اسرائیل والے موسیٰ؟ کہا ہاں۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، اللہ کے بے شمار اور بے انتہائی علوم میں سے تمہارے پاس ایک علم ہے، اللہ نے تمہیں سکھایا ہے جسے میں نہیں جانتا، اور مجھے بھی اللہ کے علوم میں سے ایک علم حاصل ہے۔ اللہ نے مجھے وہ علم سکھایا ہے جسے تم نہیں جانتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ تو کیا آپ مجھے اللہ نے آپ کو رشید و ہدایت کی جو باتیں سکھائی ہیں انہیں سکھا دیں گے؟ انہوں نے کہا آپ میرے پاس ٹک نہیں سکتے، اور جس بات کا آپ کو علم نہیں آپ اسے بظاہر خلاف شرع دیکھ کر کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں انشاءاللہ جموں اور ٹکوں گا اور کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی اور مخالفت نہیں کروں گا۔ ان سے خضر علیہ السلام نے کہا اگر آپ میرے ساتھ رہنا ہی چاہتے ہو تو دھیان رہے کسی چیز کے بارے میں بھی مجھ سے مت پوچھیں اور حجت بازی نہ کریں جب تک میں خود ہی آپ کو اس کے بارے میں بتا نہ دوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں ہاں بالکل ایسا ہی ہوگا۔ پھر خضر اور موسیٰ چلے، دونوں سمندر کے ساحل سے لگ کر چل رہے تھے کہ ان کے قریب سے ایک کشتی گزری۔ ان دونوں نے کشتی والوں سے بات کی کہ ہمیں بھی کشتی پر سوار کر لو۔ باتوں ہی باتوں میں انہوں نے خضر کو پہچان لیا، ان دونوں کو کشتی پر چڑھا لیا اور ان سے کرایہ نہ لیا، مگر خضر علیہ السلام کشتی کے تختوں میں سے ایک تختے کی طرف بڑھے اور اس کے اکھاڑ دیا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہوا، بول پڑے ایک تو یہ کشتی والے شریف لوگ ہیں، انہوں نے بغیر کرایہ بھاڑا لیے ہمیں کشتی میں چڑھا لیا، اور ایک آپ ہے کہ آپ نے ان کی کشتی کی طرف بڑھ کر اسے توڑ دیا تاکہ انہیں ڈوب دے۔ یہ تو آپ نے بڑا برا کام کیا۔ انہوں نے کہا کیا میں نے آپ سے پہلے ہی نہیں کہہ چکا ہوں کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے؟
خاموش نہیں رہ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ اس پر میری گرفت نہ کریں، بھول گیا تھا کہ میں نے آپ سے خاموش رہنے کا وعدہ کر رکھا ہے، اور آپ میرے کام معاملے میں دشواریاں کھڑی نہ کریں۔ پھر وہ دونوں کشتی سے اتر کر ساحل کے کنارے کنارے چل رہے تھے کہ اچانک ایک لڑکا انہیں اور لڑکوں کے ساتھ کھیلتا ہوا ملا۔ خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑ کر اپنے ہاتھ سے اس کی کھوپڑی سر سے اتار کر اسے مار ڈالا۔ موسیٰ سے پھر رہا نہ گیا۔ موسیٰ نے کہا آپ نے بغیر کسی قصاص کے ایک اچھی بھلی جان لے لی، یہ تو آپ نے بڑی گھناؤنی حرکت کی ہے۔ انہوں نے کہا میں تو آپ سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہ کر سکیں گے، کچھ نہ کچھ ضرور بول بیٹھے۔ راوی کہتے ہیں اور یہ تو پہلے سے بھی زیادہ سخت معاملہ تھا، اس میں وہ کیسے خاموش رہتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب اگر میں اس کے بعد کسی چیز کے بارے میں کچھ پوچھوں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے، میرے سلسلے میں آپ اذر کو پہنچ چکے ہیں۔ پھر دونوں آگے بڑھے، ایک گاؤں میں پہنچے۔ گاؤں والوں سے کہا آپ لوگ ہماری ضیافت کریں، مگر گاؤں والوں نے اپنا مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ وہاں انہیں ایک دیوار دکھائی دی جو گر پڑتی تھی، راوی کہتے ہیں جھکی ہوئی تھی، تو خضر علیہ السلام نے ہاتھ بڑھا کر دیوار سیدھی کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا یہ تو ایسی قوم ہے کہ ہم ان کے پاس آئے مگر انہوں نے ہماری ضیافت تک نہ کی، ہمیں کھلایا پلایا تک نہیں۔ آپ جانتے تو ہیں ان سے دیوار سیدھی کھڑی کرنے کی اجرت لے لیتے۔ خضر علیہ السلام نے کہا اب آ گئی ہے ہماری تمہاری جدائی کی گھڑی، جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے میں تمہیں ان کی حقیقت بتا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ موسیٰ پر رحم فرمائے، ہمارے لیے تو یہ پسند ہوتا ہے کہ وہ صبر کرتے، تو ہم ان دونوں کی عجیب و غریب خبریں سنتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلی بار تو موسیٰ علیہ السلام نے بھول ہوئی تھی، آپ نے فرمایا ایک گوریا آئی اور کشتی کے ایک کنارے بیٹھ گئی، پھر سمندر سے اپنی چونچ مار کر پانی نکالا۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو متوجہ کیا، کہا اس چڑیا کے سمندر میں چونچ مارنے سے جو کمی ہوئی ہے وہی حیثیت اللہ کے علم کے آگے ہماری ہے اور تمہارے علم کی ہے، اس لیے متکبرانہ جملے کہنے کے بجائے واللہ عالم کہنا بہتر ہے۔